نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 28۔ جھوٹ کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بچے سے یہ کہا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں اور پھر اسے نہ دی تو یہ جھوٹ ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے کہ جھوٹ سے بچو، اسی لیے کہ جھوٹ نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بخاری کی ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ برباد ہو گیا، اس نے اپنے لیے جہنم لے لی۔ جھوٹ عبادت کے اثر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ ارشاد مبارکہ ہے کہ روزے دار جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی روزے کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ بتائے جن میں شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی، جھوٹ بات بولنا کبیرہ گناہ ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نظر کرم نہ کرے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا، اور ان میں جھوٹا حکمران بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے، سننے اور جھوٹی گواہی دینے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔